الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 77 سورہ طٰہٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں رہے، فرعون بار بار اپنی وعدہ خلافیاں کرتا رہا، اور جب بھی کوئی عذاب آتا اللہ کی طرف سے تو وہ کہتا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے کہہ کے عذاب ہٹا دے، ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ جو ہی وہ عذاب ٹلتا تو وہ پھر آئیں بائیں شائیں کرنا شروع کر دیتا، جیسے سیاسی لیڈر کرتے ہیں۔ آخر پھر وقت آ گیا کہ موسیٰ تیاری کرو اور نکلو، آج رات کو تم نے نکلنا ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، تو آپ نکل پڑے، پیچھے فرعون بھی لگ پڑا۔ پھر آگے جو ہوا پھر واقعات دیکھیے آپ۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، تحقیق ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے کے نکل پڑو، فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابَسًا، پھر ان کے لیے سمندر میں رستہ بنا دو ضرب کے ساتھ۔ لا تخاف درکا ولا تخشا، تمہیں بالکل کسی تعاقب وغیرہ سے ڈرنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو ان کے پیچھے لگ پڑا فرعون اپنے لشکر کے ساتھ۔ دیکھیے ہانکا کیا جا رہا ہے، اس کو لایا جا رہا ہے اس مقام پر جہاں اس کا ڈوبنا جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو پھر دریا میں سمندر میں جو کچھ ان کے ساتھ پھر ہوا اور جو ان پہ گزری سو گزری۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون لیڈر تھا، چاہتا تو خود بھی بچ جاتا، پوری قوم کو بھی بچا لیتا۔ یہی پیشکش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے جو حاکم تھا جو اس کو کی تھی کہ تو ایمان لے آ، تیرے ساتھ تیری قوم بھی ایمان لے آئے گی، ان سب کے ایمان کا جو ہے وہ اجر تمہیں بھی ملے گا، تم بھی سلامت رہے گا، تیری قوم بھی سلامت رہے گی، اور تمہارے اقتدار سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، مسلمان ہو جاؤ، حکومت کرتے رہو، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے یا ملکہ یمن، ملکہ سبا کے ایمان لانے کے بعد اس کی حکومت اس کو لوٹا دیتی، چونکہ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ حکومت کرنا جانتی ہے، اس کے اندر وہ سارے گٹس موجود ہیں، تو اس کو انہوں نے اپنے علاقے کا حاکم میں رہنے دیا۔ لیکن فرعون نے کیا کیا؟ اب کہتے ہیں نا جی جس قوم کی حاکم جو ہے عورت اس کو نے برباد کر دیا۔ یہ بات تو قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں حضور کو کھڑا کرنے والی ہے، جس نے بھی یہ گھڑی ہے نا، یہ اس نے اپنے باپ دادا کا جو مائنڈ سیٹ تھا اس کو اس نے یہ بیان کی۔ عورت کا حاکم ہونا، کسی قوم کوئی قوم اپنی کرتوتوں سے ہمیشہ برباد ہوتی ہے۔ آج ہم جس حال میں ہیں، عمر بن عبدالعزیز بھی اگر ہمارے حاکم ہوں تو ہمیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو وہ واقعہ پیش آیا ملکہ سبا کے ساتھ، وہ آئی، پہلے اس نے بندے بھیجے تحقیق کرنے کے لیے، انہوں نے پھر
اس نے اپنے وہ جو لشکری تھے ہاکس، ان کی یہ تجویز کہ بھائی جنگ بھی کی جا سکتی ہے، ہم اس قابل ہیں اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس نے ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ اس نے کہا پتر جنگ جو ہے نا وہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، جنگ میں ایک فاتح اور ایک مفتوح ہوتا ہے، اور جو فاتح ہوتا ہے وہ پھر مفتوح قوم کے جو سب سے زیادہ عزت دار لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتا ہے اور زمین میں ملک میں فساد پھیلا دیتا ہے۔ وہ جب تک قوم سنبھلتی اور پھر سالوں لگ جاتے ہیں ریہیبلیٹیشن کے اندر، تو اس لیے یہ کوئی خچ نہیں ہے، میں بندے بھیج رہی ہوں، وہ تحقیق کر کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر کچھ اختیار کرتے ہیں، ہم اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ بندے آئے، انہوں نے رپورٹ دی، ملکہ بلقیس جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئی ان کے اس سے جو فیڈ بیک تھا، اور وہ خود پھر گئی، اور خود وہ پھر گئی۔ اس دوران جو ہے وہ پھر سلیمان علیہ السلام لے آئے تھے، وہ اس کا عرش بھی لے آئے تھے، تخت بھی لے آئے تھے، اور دوسرا بھی ایک انہیں دکھا دیا۔ پھر اس نے دیکھا، آپ کے اخلاق کا جائزہ لیا، وہ قائل ہو گئی اور ایمان لے آئی، اور اس نے اپنے سارے دور پہ جو سابقہ دور تھا اس پہ اس نے توبہ کی، خود بھی بچ گئی، اپنی قوم کو بھی بچا لیا اور اپنی حکومت بھی بچا لی۔ ادھر یہ مرد ہے، مرد اگر حکومتیں بچاتے ہیں تو نمرود کون تھا؟ اس نے کیا کیا؟ ابو جہل کون تھا؟ ابو لہب کون تھا؟ مکے کے حاکم ہی تھے نا یہ لوگ، اشرافیہ تھی۔ کیا کیا انہوں نے؟ فرعون نے کیا کیا؟ یہ بس ایک بات کرنے والی ہے، لیکن جب سوال اٹھاؤ تو جواب کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، جس طرح دنیا میں قیادت کر رہا تھا نا اپنی قوم، اسی طرح وہاں بھی سب سے آگے فرعون ہی ہوگا آگ میں جانے کے لیے۔ یقدم قومہ، اپنی قوم کا مقدم ہوگا، آگے آگے ہوگا، بس ان کو جا کے اتارے گا جہنم پر۔ وبئس الورد المورود، کتنی بری جگہ اترنے کی۔ کس نے اتارا ہے؟ عورت نے، مرد۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، میں بنی اسرائیل ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی ہے۔ وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور طور کی دانی جانب تمہیں ہم نے اس کے بارے میں وعدہ کیا، وعدہ لیا، وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے۔ وعدنا کا مطلب ہے دو طرفہ معاہدہ، فرمایا اس طریق کو تم نے آنا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی میں حاضر ہو جاؤں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پر من و سلوہ نازل کیا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق عطا کیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا فِیہ، اور اس میں طغیانی مت کرو، یعنی اس میں اسراف مت کرو۔ فَیَحِلَّ عَلَیکُمْ غَضَبِی، تم پر میرا غضب بھڑک اٹھے گا۔ وَمَن یحلل علیہ غضبی، جس پر میرا غضب حلال ہو گیا، اتر پڑا، نازل ہو گیا، فقد ہوا، تو وہ خواب و خائب و خاسر ہو گیا، مٹ گیا۔ وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور بے شک میں یقیناً بخشنے والا ہوں، بہت بڑا بخشنے والا ہوں، سب سے بڑا بخشنے والا ہوں اس کو جو پلٹ آئے، ایمان لائے اور اپنی سیرت درست کرے، اپنا کردار درست کرے۔ ہم بھی روز تائب کرتے ہیں، استغفار کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں 100 بار، کم از کم نصاب اس کا رکھا ہوا، 100 بار استغفار بھی کرنا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ اللہ اکبر استغفر اللہ العظیم، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید اقرار کرتے ہیں۔ لیکن جو بات اللہ پاک پورا پیکج دے رہا ہے کہ پہلی بات تابہ، پلٹے، احساس کرے کہ میں غلط منزل کی طرف جا رہا ہوں، میرا ٹارگٹ غلط تھا، منزل غلط تھی، انتخاب غلط تھا، یہ پہلی منزل ہے۔ وہاں سے پلٹے اور صحیح منزل کی طرف رخ کرے، صحیح منزل کی تلاش کرے، تابہ، اور پھر ایمان لائے، پھر ایمان لائے۔ اس لیے کہ آپ پہلے بھی جدھر جا رہے تھے ادھر ایمان رکھ کے جا رہے تھے کہ بھئی یہ کامیابی اس طرف ہے، پلٹ کے آئے تو پھر ایمان کا قبلہ بھی درست کرے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور پھر اعمال وہ کرے جو منزل اس نے چنی ہے اس کے مطابق کرے۔ کہتے ہیں کہ زندگی فرعون کی گزار کے
انجام موسیٰ والا چاہنا، دعائیں اس کی مانگنا، تو یہ مذاق ہی ہے. یہ جسارت ہے اللہ پاک کے ساتھ. اللہ نے رستہ سارا بتا دیا ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور پھر ہدایت پر جاری و ساری رہا. اس میں چھٹیاں نہیں ہوتی، ریٹائرمنٹ نہیں ہوتی کہ 60 سال 65 سال میں نیک رہا اور ہدایت پر رہا، اب مطلب ہے میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، اب مجھے چھٹی مل گئی، یہ سال میں 45 دن 2 مہینے کی چھٹی لے لی اور اس میں جو مرضی ہے کیا. نہیں، اس میں تو آخری سانس تک آپ کو ہدایت پر قائم رہنا ہے، رابطہ قائم رکھنا ہے. میں اتنی لمبی ویڈیو بننے کے بعد ایک غلطی کروں گا ساری ڈیلیٹ ہو جائے، یہی معاملہ ہے. اس سلسلے کو آخر تک جوڑ، ثم اهتدىٰ، پھر ہدایت پر رہے اس وقت تک کہ جب تک فنش لائن نہیں آتی. درمیان میں سے سکپ کر گیا تو وہ جو کیا ہوا تھا وہ بھی گیا. اب موسیٰ علیہ السلام قوم سے جو بندے، آپ کو جو ٹائم تھا آپ جلدی نکل پڑے. خوشی ہوتی ہے نا، رب سے ملاقات ہونی ہے، رب سے جو کلام کا جو مزہ ہوگا، کیسے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں جن پہ نازل ہوا تھا. حالانکہ کتنی تکلیف ہوتی ہے اس میں. تو آپ پہلے نکل پڑے. دیکھیے نیکی کی نیت سے گئے تھے، لیکن جو رب کے ساتھ معاملات ہو نا، ان میں ہمیشہ کانشیس رہنا پڑتا ہے. اللہ پاک جو چیز طے کرتا ہے اس کے پیچھے اس کا صغرا کبرا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے جو وقت طے تھا، اس وقت پر اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلتے تو وہ جو سامری والا کام تھا وہ نہیں ہونا تھا. اگر اپنے وقت پہ نکلتے موسیٰ علیہ السلام، تو جس وقت وہ سامری یہ چکر چلا رہا تھا بچڑے والا، تو موسیٰ علیہ السلام ان کے اندر موجود ہوتے اور اس کا حل نکال لیتے. قوم شیر کی طرح متوجہ نہ ہوتی، آپ جلدی نکلے. تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا. پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا ہے کہ بھئی خیال رکھنا ان کا، ذرا کوئی اختلاف نہ ہو. تو اب اللہ پاک نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. موسیٰ تجھے اپنی قوم میں سے جلدی نکل آنے پر کس چیز نے آمادہ کی؟ جو طے شدہ وقت تھا تو اس پہ کیوں نہیں آیا؟ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، اللہ پاک وہ یہ پیچھے ہی. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور اللہ میں اس لیے ذرا جلدی نکلا تو راضی ہو جائے. تو راضی ہو جائے کہ موسیٰ کو کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے مجھ سے، کہ وقت سے پہلے آ کے. قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ، آپ تو جلدی نکل آئے، نیت بھی بہت اچھی تھی اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. لیکن جب آپ کی قوم پر امتحان آیا، ہم نے آپ کی قوم کو فتنے میں ڈالا، آزمایا، آزمائش میں ڈالا، ابتلا میں ڈالا، آپ اس میں نہیں تھے. اور دیکھو کیا ہوا ہے، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری انہیں لے گئے. سامری انہیں بھٹکا کے لے گئے. آپ ان کے لیے شریعت لینے آئے ہیں، شریعت میں آپ کو دے دوں، لیکن وہ پیچھے شریعت ماننے والے کوئی نہیں رہے، نکل گئے سارے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي. اب موسیٰ علیہ السلام پلٹے ہیں، وہ تختیاں آپ کو پکڑا دی گئیں جو تحریری تھی. فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، تو موسیٰ علیہ السلام پلٹے اپنی قوم کی طرف غضبان، شدید غصے میں، شدید غیظ و غضب میں، اور آصفاً، افسوس کرتے ہوئے اس بات کا کہ نہ جاتا تو یہ پیچھے نہ ہوتا، میں ہوتا تو میں ان کا بندوبست کر لیتا، میں جلدی نکل گیا. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، فرمایا میری قوم، کیا اللہ پاک نے تم سے
اچھائی کا وعدہ نہیں کیا تھا، یعنی مجھے اللہ نے وہاں اچھائی کے لیے بلایا تھا۔ افطال علیکم العہد، کیا تم سے کیے گا وعدہ لیٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے تم نے دوسرا خدا بنا لیا پیچھے؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کر لیا تھا پکا کہ نہیں جی ہم نے تو اپنے رب کے غضب کو دعوت دینی ہے اور اس میں مبتلا ہونا ہی ہے جو تم نے کیا۔ فاخلفت موعدی، تو تم نے میرے موعد اور میرا وہ جو ٹائمنگ تھی آنے کی واپسی کی، تم نے اس کا انتظار نہیں کیا، اس کا تم نے خلاف اس کے کیا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک، انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کے اس جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کا ہم نے خلاف نہیں کیا، بملکنا، اپنی مرضی سے، یعنی ہمیں حالات و واقعات نے اس طرح الجھا دیا۔ ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم، لیکن ہم نے جو اٹھائے جو قوم کے تھے سامان، جو سونے چاندی کو زیورات وغیرہ تھے ان کے، جو فقذفناها، تو اس کو ہم نے پھینک دیا، یعنی ان کو مشورہ دیا کہ سارے اکٹھے کرو جی، وہ جو تم لے کے آئے ہو بغیر اجازت لے کے آئے، جیسا کہ ہمارے یہاں تفصیل بیان کی جاتی ہے کہ وہ وہاں سے کچھ دار صدار بھی لے کے چلے تھے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں بڑے موقع پر، میلے پر، ہماری عید ہے تو اس میں ادھار آپ دے دیں پہننے کے لیے یا کچھ۔ تو سامری نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے پہنے ہوئے جو لے کے آئے ہو یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تم انہیں ڈال کے جلا دو، آگ میں ڈالو، آگ میں ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي، اور اسی طرح سامری نے بھی کوئی چیز ڈالی۔ آج سامری نے کیا ڈالا آگے اس کا تذکرہ ہے، سامری نے کیا ٹرک کی ہے۔ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان کے لیے نکالا اس میں سے، سونے سے، ایسا جسد، ایسی باڈی جس میں سے بانگ کی آواز آتی تھی، ہوا ایک طرف سے گھستی دوسری طرف، یا وہ بانگ بانگ کرتا تھا، بچڑا تھا۔ اب دیکھیں بچڑے ایک سے جو انہیں پیار ہوا اسے معبود کا، بعد میں یہ بظاہر مسلمان بھی ہو گئے، لیکن جب اللہ پاک نے ان کا امتحان، یعنی ان کو ایکسپوز کرنا چاہتا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان کو بولو گائے ذبح کریں، ماں مر گئی ان کی۔ آپ ہندو کو یہ کہیں، ایک ہندو مسلمان ہو جائے بائی دا وے، اور آپ اسے کہیں کہ یہ گائے ذبح کرو، تو وہ تو نسل در نسل اس کی پوجا کرتا ہے۔ یہی ہوا کہ یہ بتانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو کہ دیکھ لو ان کا ایمان کیسا ہے، اندر سے یہ گائے پر ایمان رکھتے، اور ابھی دیکھو تم انہیں کہو ذرا، اللہ کہتا کہ گائے ذبح کرو، اب انہوں نے ٹال مٹول شروع کر دیا۔ سورہ البقرہ میں کیسی ہے اس کا جواب دیا گیا کہ نہ بوڑھی ہے نہ زیادہ بچی ہے، درمیانی عمر کی ہے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو اللہ کہہ رہا ہے کر گزرو، کوئی بھی گائے پکڑو اس عمر کی ٹکا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب سے آپ پوچھیں ما لونها، رنگ کیسا ہے اس کا، یعنی مقصد یہ تھا کہ رب تنگ آ کے نا کہ وہ چھوڑو رہنے دو، جیسے ماں بچے کو کوئی بات چیز کہتی ہے اور وہ جب بار بار وہاں سے ایکسپلینیشن لیتا کہ یہ فلاں جو، ماں کہتے ہے تو رہنے دے، بس رہنے دو، اب واپس آ جاؤ، وہ اس چکر میں ما لونها۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی جو ہے وہ پیلے رنگ کی ہے، اور وہ پیلا رنگ ایسا کہ نظروں کو بھاتا ہے، برا نہیں لگتا، تسر الناظرین۔ اب پھر کہنے لگے یہ تو بات کچھ گڑ مڈی ہو گئی ہے، بہت ساری پیلی گائیں ہیں، ان البقرہ تشابہ علینا، یہ گائے تو ہمارے اوپر جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی گڑ مڈی ہوگی، اب اور کوئی مخصوص آپ بتا دیں، اب ہم اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔
تو کہا گیا کہ وہ نہ حل میں جوتی گئی ہے، نہ اونٹ وہ رہٹ پہ کنواں کا پانی نکالنے کے لیے جوتی گئی ہے، بالکل سلامت ہے، اس کی گردن پہ پیچھے کوئی نشان نہیں ہے گھٹے کا، نہ وہ جو ہل کا گٹھا ہوتا ہے اس کا، اور نہ وہ جو ریٹ کا ہوتا ہے وہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی اب ہم کریں گے۔ وہ اللہ پاک نے وہ کرنے والے کیا انہوں نے، وما قادوا یفعلون، کرتے لگتے نہیں تھے، لیکن پھر شرم و شرمی کرنی پڑ گئی۔ یہ اصل اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا بچڑا جو اس نے بنایا تھا، اور جو گولڈ کا رنگ ہوتا ہے تقریباً ویسے 24 کیرٹ کا رنگ بتایا گیا کہ گائے کا رنگ وہی ہوگا، ذبح کرو۔ اب اس کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی، بریلوی سے کہتے ہیں آپ کو مزار یار یہ اکھاڑ دو، یہ بیٹھک بابا جی، ایک تو تھا نا مزار قبر ہوتی ہے، ایک تو بیٹھک بابا یہاں بیٹھا تھا اور اس نے وضو شضو توڑا یہاں پہ، تو اب اس کی برکت سے وہ جگہ گھیر لیتے ہیں اور جھنڈے لگ جاتے ہیں۔ بریلوی عقیدہ بدل لے گا لیکن کہے گا بھائی اتنا بھی میں نہیں ہوا کہ میں اب اس کو ہلاؤں، ڈر نہیں جائے گا اندر سے جب تک کہ پورا 24 کیرٹ کا مسلمان نہ ہو۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، صرف سامری نے نہیں کہا، اس نے بنایا، قوم نے کہا، چونکہ گائے کی پوجا باقاعدہ ہوتی تھی مصر میں، تو وہ بال جو تھا وہ بیل کی شکل کا بت تھا ان کا، گائے کی پوجا وہاں ہوتی تھی، تو جب انہیں یہاں ملی تو ان کی تسلی ہو گئی۔ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ، یہ تمہارا بھی رب ہے اور موسیٰ کی بھی یہی رب ہے۔ فَنَسِیَ، وہ بھول گیا، وہ کدھر اور چلا گیا رب کی طرف، رب تو یہ ہے۔ افلا یرون، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ وہ ان کی بات کا پلٹ کر جواب نہیں دیتا، تو وہ شریعت بنا سکتا ہے، وہ باں کرنے سے وہ شریعت بن جائے گا۔ ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ان کے ضرر اور نفع کا مالک ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں، یہ بات انہوں نے نہیں دیکھی۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام جو ہے ان کے اور پھر سامری کا انجام، ہارون علیہ السلام کی وضاحت۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔